آج مراکز علم کی کلاس کے اس دوسرے لیکچر کو ہم آج سٹڈی کریں گے، اور دوسرے لیکچر کا آغاز ہم تجوید سے کر رہے ہیں۔ تجوید میں آج ہم تجوید کا تعارف سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تجوید کا تعارف کیا ہے، تجوید کے معنی کیا ہے۔ لفظ تجوید کے معنی خوبصورت کرنا، نکھارنے کے ہیں، جبکہ علم التجوید سے مراد قرآن مجید کی قرات کو خوبصورت کر کے پڑھنا اور نکھار کر پڑھنا، یہ تجوید ہے۔ اور خوبصورت کر کے اور نکھار کر ہم کب پڑھیں گے؟ تب ہی پڑھ سکیں گے جب ہم یہ جان سکیں گے کہ حروف کیسے اور کہاں سے ادا ہوتے ہیں، کیسے اور کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ جب ہمیں یہ علم ہوگا تو تب ہی ہم قرآن مجید کو خوبصورت اور نکھار کر پڑھ سکیں گے۔ کہاں سے ادا ہوں گے یہ حروف؟ اس سے مراد مخارج ہیں کہ اس لفظ کا مخرج کہاں سے نکل رہا ہے۔ جیسے الف با تا با کا لفظ مخرج کہاں سے نکل رہا ہے اور کیسے ادا، یعنی وہ حروف کی صفات ہیں کہ وہ کیسے اس کو ادا کرنا ہے، بریک کرنا ہے کہ موٹا کرنا ہے کہ نرمی سے ادا کرنا ہے۔ تجوید کا موضوع کیا ہے؟ تجوید کا موضوع عربی زبان کے حروف تہجی ہیں۔ عربی زبان کے حروف تہجی، یہ جو ہم قاعدہ پڑھتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، اقرا قاعدہ پڑھتے ہیں، منہاج قاعدہ پڑھتے ہیں، تو اس کا پہلی جو تختی ہے حروف تہجی کی، جس میں الف با تا سا جیم یا تک، یہ ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری تجوید کا موضوع ہے، ساری تجوید کا موضوع ہی یہ حروف ہے۔ پھر تجوید کے بارے میں کوئی قرآنی حکم کیا ہے؟ تجوید کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، یعنی قرآن کو قواعد اور تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کیا کرو۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر، ایسے لوگ بھی ہیں، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جنہیں ہم نے قرآن کی کتاب دی، جن کے سینوں میں اتاری، جن کو قرآن کی تلاوت پڑھنے کی توفیق دی، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو جب وہ اس کو پڑھتے ہیں تو ایسا پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، حق ادا کر دیتے۔ تو لہٰذا قرآن کی تلاوت ہوتی ہی ایسے ہے کہ جیسے اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہم اس کا حق ادا کیا جائے، میرے کلام کو پڑھنے کا حق ادا کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں تجوید، قواعد اور ضوابط کا بھی کو سیکھنا اور اس کو سمجھ کر ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی۔ پھر تجوید کا فقہی حکم کیا ہے؟ تجوید کیا ہے؟ مکمل علم التجوید پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، اور جبکہ اتنا علم التجوید سیکھنا یہ فرض عین ہے کہ جس سے نماز اور قرآن کی تلاوت انسان کی درست ہو جائے۔ ہر مسلمان، مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو جوان ہو بوڑھا ہو، ہر ایک کے لیے اتنا تجوید کو سیکھنا اس پر فرض عین ہے، فرض ہے۔ یہ فقہ کہہ رہی ہے، یہ فقہا فرما رہے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر مسلمان پر اتنا علم التجوید سیکھنا فرض عین ہے جس سے اس بندے کی نماز اور اس کی قرآن کی تلاوت درست ہو جائے۔ یہ علم التجوید کا تعارف تھا جو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا۔ فقہ میں طہارت کے بیان کو آج ہم سٹڈی کریں گے کہ طہارت یعنی پاکیزگی، پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ طہارت اور پاکیزگی سے مراد پاک ہونا ہے۔ طہارت سے مراد کیا ہے؟ پاک ہونا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو ناپاکی ہو، چاہے وہ باطنی ناپاکی ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے 200
23 نمبر حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمانی، الطہور شطر الایمانی، طہارت ایمان کا حصہ ہے، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ جو طہارت یعنی ناپاکی سے، ظاہری اور باطنی ناپاکی سے جو بندہ پاک نہیں ہوتا تو سمجھ لے کہ ابھی اس کا ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا حصہ ہے طہارت۔ اب طہارت کے حصول کے لیے، طہارت کو حاصل کرنے کے طریقے کتنے ہیں؟ طہارت کو حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے۔ پہلا طریقہ وضو، دوسرا طریقہ غسل، تیسرا طریقہ تیمم۔ سب بولیے، پہلا طریقہ کیا ہے؟ وضو، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ غسل، اور تیسرا طریقہ تیمم۔ یہ 3 طریقے ہیں طہارت حاصل کرنے کے۔ قرآن مجید میں وضو کی فرضیت کے بارے میں اللہ رب العزت کا حکم آیا ہے۔ سورہ المائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو، جب تمہارا نماز ادا کرنے کا ارادہ ہو، نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو اس سے پہلے تم وضو کر لیا کرو، یعنی وضو کے لیے اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ قرآنی حکم ہے اللہ رب العزت نے جو ہمیں دیا۔ اور وضو کے 4 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض چہرے کا دھونا، یعنی کتنا دھونا؟ چہرے کے کان کی 1 لو، یہ جو لو ہے 1 لو سے لے کر دوسری لو تک، سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ پورے چہرے کا دھونا یہ فرض ہے۔ دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، کونیوں تک دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا، پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 اس کے فرائض ہیں، اور وضو کی 14 سنتیں ہیں۔ اور 14 سنتوں میں پہلی سنت نیت کا کرنا، دوسری سنت بسم اللہ پڑھ کر وضو کا آغاز کرنا، تیسری سنت دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، چوتھی سنت کہ دائیں ہاتھ سے پانی لے کر 3 بار کلی کرنا، پانچواں مسواک کرنا، چھٹا دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا 3 بار، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی فنگر سے صاف کرنا، ناک کو صاف کرنا۔ اسی طرح 8واں داڑھی کا خلا کرنا، یعنی انگلیوں کو گلے کی طرف سے داڑھی میں ڈال کر ایسے پھیریں کہ جیسے کنگھا کرتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں خلا کرنا۔ اور 9واں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلا کرنا۔ پھر وضو میں دھلنے والے ہر حصے کو 3 بار دھونا، جو بھی دھو رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں 3 بار، ہاتھ دھو رہے ہیں 3 بار، پاؤں دھو رہے ہیں 3 بار، کلی کر رہے ہیں 3 بار، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو 3 بار۔ 10واں وضو میں دھلنے والے ہر حصے کو 3 بار دھونا، اور 11واں پورے سر کا مسح کرنا، چوتھا کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، اور وضو میں دھلنے والے حصے کو پے در پے دھونا، یعنی ایک حصہ خشک ہونے سے پہلے دوسرے حصے کو دھو لینا۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے چہرہ دھویا اور چہرے کے بعد آپ ہاتھوں کو دھوتے وقت اتنا وقت لگا دے دھوتے ہوئے کہ چہرے کا پانی خشک ہو جائے۔ یہ ہے وضو کی سنت ہے۔ اس وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ سنن نسائی اور امام نسائی سنن میں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام،
کہ میرے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے مجھ سے وضو کا پانی مانگا، میں وضو کا پانی لے کر ان کی خدمت میں نے پیش کیا، لے کر آیا تو آپ نے وضو فرمانا شروع کیا اور آپ نے پانی میں ہاتھ نہیں ڈالا، برتن کے اندر جو پانی تھا اس میں ہاتھ نہیں ڈالا، بلکہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ نے پانی کو ہاتھوں پہ گڑا کر لے کر آپ نے اچھی طرح پہلے ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر آپ نے 3 بار کلی کی، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالا، پھر آپ نے چہرے کو 3 بار دھویا، پھر آپ نے دائیں ہاتھ کو کونی سمیت 3 بار دھویا، پھر آپ نے بائیں ہاتھ کو دھویا، پھر سر کا مسح کیا 1 دفعہ، پھر اس کے بعد دائیں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا 3 بار، پھر بائیں پاؤں کو اسی طرح دھویا، پھر کھڑے ہو گئے آپ، وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو کر آپ نے حکم دیا کہ برتن میں جو پانی بچ گیا ہے وہ مجھے دو، میں نے پیش کیا تو آپ نے کھڑے ہو کر وہ پانی تناول کر لیا، جو بچ گیا تھا پی لیا، تو میں حیران ہوا، تو آپ نے مجھے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے کہ مولا علی نے امام حسین سے فرمایا کہ بیٹا جان حیران کیوں ہوتے ہو، کیونکہ میں نے آپ کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا کہ حضور جب وضو فرماتے اور جو پانی برتن میں صاف بچ جاتا تو آپ کھڑے ہو کر اس کو پی لیا کرتے تھے۔ یہ مسنون طریقہ ہے، آج تو وہ دور نہیں ہے، نہ رواج ہے، آج تو نلکے ہیں، بیسن پر ہم یا ٹوٹیوں پہ کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ تو اگر کہیں پر موقع ملے تو حضور کی اس سنت کو ضرور زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ سیرت رسول، آج سیرت رسول میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احسن اکمل وجود مسعود اور حسن خلق کو پڑھیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ سخی تھے، شفیق تھے، مہربان تھے، نرم طبیعت کے حامل تھے، بہادر اور شجاعت والے تھے اور حلیم الطبع تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنی نگاہ مبارک کو نیچے کر کے رستے میں بازار میں چلا کرتے تھے، ایسے کہ جیسے کہ ایک کنواری دوشیزہ بغیر شادی شدہ جو نوجوان حیا دار جو لڑکی ہوتی ہے، شرمیلی اور حیا کرتی ہے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے، بیٹھتے تو نگاہوں کو نیچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ دیر طویل دورانیے کے لیے آقا علیہ السلام خاموشی کو اختیار کرتے تھے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں کہکا لگا کر حضور کبھی نہیں ہنسے، اور کہکا لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، حضور کبھی نہیں ہنسے، حضور تبسم فرمایا کرتے تھے اور کم گفتگو کیا کرتے تھے، اور حضور حسب مزاح بھی تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کی طرف دیکھتے تو تبسم کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتے، یہ پسند فرماتے تھے حضور۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کے ساتھ ہم مجلس ہوتے، یعنی کہ صحابہ بھی بیٹھتے تو ہم مجلس میں جب ان کی مجلس میں صحابہ کی مجلس میں بیٹھتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سنگت اس وقت تک ان کی صحبت کو نہیں چھوڑتے تھے، اس مجلس کو چھوڑ کر نہیں جاتے تھے جب تک وہ لوگ خود واپس اٹھ کر نہ چلے جائیں، خود رخصت نہ ہو جائیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا ہاتھ پکڑتے، سلام لیتے یا محبت سے ہاتھ پکڑتے تو اس وقت تک اپنے ہاتھ کو، یا کوئی حضور کے ہاتھ کو پکڑتا تو حضور اتنی دیر تک اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کرتے تھے جب تک وہ اپنا ہاتھ، دوسرا انسان اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کر لیتا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن خلق دیکھیے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حضور سے اپنی بات چھپا کر کرنا چاہتا اور حضور کے کان مبارک کے قریب اپنا منہ کر کے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کرتا تو حضور اتنی دیر تک کان دور نہیں کرتے تھے جب تک اس کی بات کمپلیٹ نہ ہو جاتی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواتین سے، کمزوروں سے، بچوں سے خصوصی محبت اور شفقت اور انتہائی محبت سے ان کے ساتھ پیش آیا کرتے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے وعدہ فرماتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی فرصت میں اپنے وعدے کو پورا کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے خدا داد یہ فضل، کرم اور حسن و جمال اور شان و شوکت عطا کر رکھی، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو وہ صحابہ مؤدب ہو کر حضور کے ارد گرد حلقہ بنا کر جمع ہو جاتے اور بیٹھتے، اور جب متوجہ ہو کر حضور کی طرف بیٹھتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
ادب اور احترام میں اس قدر سکوت یعنی خاموشی اختیار کرتے اور خاموشی کے ساتھ بیٹھتے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے اور وہ ذرا بھی جنبش یا اپنے سر کو نہ ہلاتے اور لب کشائی نہ کرتے جب تک وہ پرندے اڑ نہ جائیں، یعنی حضور کی بارگاہ میں اتنے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھتے۔ اور اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ جب بڑوں کے سامنے، علماء کے سامنے، شیوخ کے سامنے، پیر صاحب کے سامنے، جب بڑوں کے سامنے بیٹھا جائے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھا جائے اور توجہ کے ساتھ ان کی بات کو سنا جائے۔ یہ ادب ہے، یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی ایسی بات کا پتہ چلتا کہ جو خوشی کی بات ہوتی، مسرت کی بات ہوتی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلتا اس بات کا، خوشی کی بات کا، مسرت کی بات کا، تو حضور فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے اور سجدے میں چلے جاتے، اور حضور کا چہرہ انور چاند کی طرح چمک اٹھتا تھا خوشی کے عالم میں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو سارا وقت حضور کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ ہی رہتی تھی، مسکراہٹ ہی رہتی تھی، گفتگو فرماتے ہوئے بھی حضور مسکراتے رہتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود، حضور کا کردار، حضور کا بیہیویئر اپنے رشتہ داروں، متعلقین کے درمیان کبھی بھی ناراضگی کا باعث نہیں بنا۔ حضور کے وجود کی وجہ سے، حضور کے بیہیویئر کی وجہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار سے کسی رشتہ دار، کسی دوست، کسی متعلقین کو کوئی ناراضگی نہیں ہوئی، کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ اگر کوئی سائل آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی چیز کا سوال کرتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہوتی وہ چیز تو حضور بغیر تأمل کے، بغیر تاخیر کے اس کو عطا کر دیتے، بغیر سوال و جواب کے اس کو عطا کر دیتے۔ اور اگر حضور کے پاس نہ ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے اس سائل کو انتظام کروا کر دے دیتے، اس حاجت کو پورا کر دیتے، خالی نہیں لٹاتے تھے، کیونکہ حضور سخی تھے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی زبان مبارک سے کسی سائل کو ساری زندگی جو حضور سے کوئی شے مانگتا، کوئی حاجت مند آتا تو حضور نے کبھی بھی اس کو نہ نہیں کہی، نہ کا لفظ نہیں بولا اور کبھی مایوس نہیں پلٹایا۔ جب کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی کام کے کرنے کی ریکویسٹ کرتا، درخواست کرتا کہ حضور یہ کام کر دے میرا، تو اگر ممکن ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسبات میں یعنی ہاں میں جواب اسے دے دیتے، اگر ناممکن ہوتا تو حضور خاموشی اختیار کر لیتے۔ یعنی حضور نے ساری زندگی نہ نہیں بولی کہ میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہوگا، نہ نہیں کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں سے کسی بری بات کے سرزد ہونے کا امکان ہوتا، حضور کو پتا ہوتا کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے ملنے کے لیے تو یہ بری باتیں کرتا ہے، بےہودہ گفتگو کرتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ملتے ہی نہیں تھے۔ اگر وہ سامنے آ جاتا پھر اس کی بات نہیں سنتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز ناپسند تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی چیز بہت ناپسند تھی کہ کوئی حضور کی موجودگی میں کسی دوسرے مسلمان بھائی یا فرد کا کے خلاف ناپسندیدہ کوئی گفتگو کرے، حضور کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو جب فرماتے تو بڑی واضح انداز میں گفتگو فرماتے، حضور کے الفاظ میں، گفتگو میں کوئی گنڈل نہیں ہوتا تھا، کوئی مشکل الفاظ نہیں ہوتے تھے، ہر لفظ، ایک ایک لفظ کو الگ الگ ایسے حضور جب گفتگو فرماتے تو ایسے ایک ایک لفظ واضح ہو کر ہر ایک کو سنائی دیتا تھا، اور یہاں تک کہ حضور کی گفتگو کا انداز ایسا تھا، اتنی ٹھہراؤ کے ساتھ اور اتنی خوبصورت انداز میں حضور گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی حضور کی جملے اور الفاظوں کو گن سکتا تو وہ گن بھی سکتا، گنتا تو گن بھی سکتا، موتیوں کی طرح پرو پرو کر ایک ایک موتی کو جیسے پکڑ کر آپ دانا آگے کرتے ہیں، اس طرح حضور گفتگو بڑی آسانی کے ساتھ گفتگو فرماتے اور سب کو سمجھ آ جاتا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی اونچی آوازیں، اونچا لہجہ، بدتمیزی سے بات کرنے کو ناپسند فرماتے اور دھیمی آواز میں گفتگو کرنے والے کو حضور پسند فرمایا۔ تو لہٰذا اگر ہم بھی اونچی آواز سے بولتے ہیں، ہمارا تلخ لہجہ ہے اور بدتمیزی والی بات کرتے ہیں ہم بدتمیزی سے، تو یاد رکھیں حضور کو ایسے شخص نہیں پسند۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھی، نرم اور اچھی گفتگو کرنے والے انسان بہت زیادہ پسند تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کے برے فعل یا عمل کا علم ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا نام کبھی نہیں لیا کرتے تھے، یعنی حضور کو اگر پتہ چل جاتا ہے، حضور کی مجلس میں کوئی اگر وہ شخص بیٹھا ہوتا جس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، کوئی برا کام کیا ہے، تو یا وہ موجود نہ ہوتا، اگر موجود ہو تب بھی، نہ ہو تو تب بھی،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اس کا نام نہیں لیتے تھے کہ فلاں شخص نے یہ برا کام کیا ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ فلاں نے ایسا کیوں کیا یا لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، تاکہ وہ شخص اگر اندر موجود ہے مجلس کے اندر جس نے یہ برا کام کیا ہے اور حضور کو پتا ہے کہ کس نے کیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا نام نہیں لیتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو سکے۔ اور آج ہمیں کوئی بات کا پتہ چل جائے، کسی کی کمزوری کا پتہ چل جائے، تو ہم 4 لوگوں کے سامنے پورے محلے میں ہم یہ کمپین چلا دیتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا، فلاں بندے نے یہ کام کیا، فلاں بندے نے یہ کام، اس نے یہ برا عمل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ ہے، اور حضور کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ہمیں بھی کسی کے عیب کا پتہ چل جائے تو اس کے عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے لوگوں کے سامنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ نفرت جس شے سے کرتے تھے وہ جھوٹ تھا، جھوٹ بولنے والے سے، اور جھوٹ سے نفرت کرتے تھے۔ کوئی چھوٹا سا بھی جھوٹ بولتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اور حضور کی طبیعت پر بہت سخت یہ گراں گزرتا تھا، اور حضور پریشان ہو جاتے تھے، اور وہ پریشانی حضور کے چہرہ انور سے عیاں دکھائی دیتی تھی جو جھوٹ بولتا تھا، اور حضور ناپسند فرماتے تھے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں حضور کا احسن اور اکمل وجود مسعود اور حسن خلق کا جو آج ہم نے پڑھا۔